الحمد لله جل وعلا، الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي خلق فسوى، وله الحمد الذي قدر فهدى، نحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الحبيب المصطفى، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وخير من صلى واتقى وإلى الله أرشد ودعا. اللهم صل على نبينا وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى وشفاعة نبينا المصطفى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں. وہ مجلسیں جو گزشتہ 4 جمعہ سے موضوع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے بہتر صحبت کسی کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ اور شاندار نشست کسی کی ہو سکتی ہے. جہاں سچ ہی سچ ہے، حق ہی حق ہے، اور اخلاص ہے، احسان ہے، علم ہے، نور ہے، ہدایت ہے، تقویٰ ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا درس تزکیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، اپنا مقام اور اپنے سے پہلے والے انبیاء کا مقام بتا رہے ہیں. ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ. سمجھا رہے ہیں کہ میرا اور میرے سے پہلے آنے والے انبیاء کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص بہت خوبصورت کوئی گھر بنائے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس میں خوبصورتی اور جمال کا پہلو شاندار طریقے سے پورا کرے، لیکن ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، کسی ایک حصے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر نہ کرے اور چھوڑ دے. فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ جب اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے گھومے پھریں، اور وَيُعْجِبُونَ لَهُ، اور وہ گھر ان کو بڑا اچھا لگے، لیکن وہ اس کو دیکھ کے کہیں وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبِنَةَ، تم نے یہ جو ایک تھوڑا سا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہے، اس کو کیوں مکمل نہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں، امت کو بتلاتے ہیں، انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہی ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں ہی ان تمام انبیاء کے بعد نبوت کا اختتام جس شخص پہ ہو، میں وہی ہوں. وہ پیارا محل، اس میں ایک اینٹ باقی تھی، ایک جگہ باقی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ محل مکمل ہو گیا. وہ قصر نبوت ہے، صحابہ کرام اس کے پہرے دار ہیں، اور اہل بیت اس گھر کے، اس محل کے سب سے زیادہ حقدار وہاں کے مکین ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اس گھر کے چوکیدار ہیں، اس گھر کو، اس کی کیاریوں کو سجانے والے ہیں۔ زمانہ بدلتا جائے گا لیکن وہ قصر نبوت جگمگاتا رہے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے عہد میں، اپنے دور میں، اپنی حیثیت میں اسی محل سے، محل نبوت سے، قصر نبوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی امتی کو کسی بھی درجے پر، کسی بھی جماعت کو کسی بھی حیثیت پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس محل کے کسی مکین کو، کسی فرد کو، کسی پہرے دار کا محاسبہ کرے اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالے۔ ایسا کوئی بدبخت تو کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کے لیے کوئی پہرا دینے والا کتنا ہی کم تر صحابی کیوں نہ ہو، پوری امت بھی مل جائے تو اس کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ گھر، اس کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ انہی قصر نبوت کی مجلسیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اسی دربار نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن عجیب منظر دیکھا اور بتانے لگی، اللہ کے رسول، جاءتنی مسکینۃ، میرے پاس ایک مسکین خاتون آئی، تحمل ابنتین لہا، اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیاں لے کے آئی، فاطعمتها 3 تمرات، میں نے اس کو 3 کھجوریں نکال کے دے دیں، فاعطت كل واحدة منهما تمرة، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی، ایک ایک کھجور دے دی، ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها، اور پھر تیسری کھجور پکڑ کر اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھائی تاکہ اس کو کھائے۔ ابھی ماں اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، فاستطعمتها ابنتاها، ان بیٹیوں نے جلدی سے اپنی کھجور کھا کے ماں سے تیسری کھجور بھی مانگ لی۔ فشقت المرأة التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، ماں نے اس تیسری کھجور کو آدھا آدھا کیا اور اس نے اپنی دونوں، اس مسکین عورت نے، غریب عورت نے، وہ آدھی آدھی کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعجبنی شأنها، مجھے اس کی یہ عادت، مجھے اس کا یہ معمول، مجھے اس کا یہ قصہ بہت ہی شاندار لگا۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا۔ وہ ایک ماں، غریب ماں، اس کا قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ماں کے بارے میں ارشاد جو کہا وہ ساری ماؤں پہ تقسیم ہوگا، اخلاص سے، پیار سے، احسان سے پالنے والے مائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت کو فرض کر دیا ہے، وَاعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اس کی ایک اس کھجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ سے نجات عطا کر دی ہے۔ ماں اور باپ کی قربانیاں، خاص طور پر مشکل حالات میں بچوں کو قربانی دے کے پالنے والے ماں باپ، یہ ان کا رتبہ منتظر ہے۔ دنیا کی آزمائش ختم ہو جانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام، یہ جزا، یہ ثواب مقرر کیے ہیں۔ وہ قصر نبوت کی ایک محفل تھی، وہاں پر یہ ایک قصہ ہوا تھا، لیکن ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ پیغام ملا ہے اور یہ خوشخبری ملی ہے کہ اپنے بچوں پر رزق حلال کم ہی ہو، محدود ہی ہو، جب تک خرچ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارا اجر لکھتا رہے گا۔ ایسے ہی کسی کمائی میں، ایسے ہی کسی خرچے میں کسی ماں کی جنت واجب ہوگی، کسی باپ کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ وہ حدیث ہے نا کہ بیٹی باپ کے لیے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ نہ جانے کون سی بیٹی سارے بیٹوں کو ان کی فضیلت سے بڑھ کر اپنے باپ کو جنت کا حقدار بنا دے گی۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی اولادیں اور ایسے ہی ماں باپ
بنا کر جنت میں اکٹھا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں، وہ مجلسیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے ہمیں قصے کہانی پہ لگا دیا، وہ مجلسیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں دریافت کرنا چھوڑ دیا تو ہم دین کے نام پہ نہ جانے کیا کیا سمجھانے لگے، کیا کیا مسئلے چھیڑنے لگے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی تفسیروں سے جو علم ملتا تھا وہ تو زندگی میں مکمل نہ کر سکے، لیکن نہ جانے ہم نے کیسے کیسے شعبدہ باز قسم کے، مداری قسم کے واعظوں اور ناصحوں کے پیچھے لگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے دوری اختیار کر لی، پھر ہم خود بھی بھٹکے، ساتھ والوں کو بھی بھٹکایا، ہدایت ہمیں بھی نہ ملے اور پھر ہم ہدایت کا سبب بھی نہ بن سکے۔ آئے اسی قصر نبوت کی محفلوں کی طرف۔ محفل لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ذکر ہوتا ہے، بڑا سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بلاتے ہیں، وہ صحابی آتے ہیں۔ اب وہ صحابی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو معاملہ ہوا وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں حملہ کرنے کے لیے بھیجا، دشمن پہ ہم نے حملہ کرنا تھا۔ ہم نے صبح وہاں پہ پہنچے، فصبحنا القوم، ہم وہاں پر پہنچے اور صبح جب ان کا پانی بھرنے کا وقت تھا ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں اور انصاریوں میں سے ایک بندہ، ہم دو لوگ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو ہمارے دشمن تھا، مخالف تھا، ہم اس سے لڑنا شروع ہوئے، ہم نے اس کو گرا لیا، غشیناہ، ہم نے اس کو گرا لیا۔ جب وہ گرا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تلوار ان کی ہاتھ میں ہے، نیچے مخالف دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا دشمن، اس نے نیچے سے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ انصاری نے فوری طور پہ اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، میں نے اپنا نیزہ اس کو مارا اور اس کی جان لے لی۔ فَلَمْنَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ہم اس معاملے کے بعد مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ نے بلایا، میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ یہ تو بتاؤ جب اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اس کے باوجود بھی تم نے اس کو قتل کر دیا؟ اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہ کان متعوذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف بچنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی قتل کر دیا۔ فما زال يكررها حتى تمنيت انی لم اکن اسلمت من قبل، اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اتنی دفعہ ریپیٹ کیے، اتنی دفعہ دہرائے، کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی اس بندے کو مار دیا۔ اسامہ کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج میں مسلمان ہوتا، میری زندگی میں عمل نہ ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو میں مسلمان ہونے کی وجہ سے میری زندگی سے عمل مٹ چکا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث اور جو صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک اور روایت میں ہلا افلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس وقت وہ سچ کہہ رہا تھا، اوپر سے کہہ رہا تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اسامہ جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر، جب وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن آ گیا تو تم اسامہ کیا کرو گے؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تہذیب سکھا رہے تھے، قانون بتا رہے تھے، لیکن امت کے آنے والے فتنوں کے لیے دروازہ بند کر رہے تھے۔ یہاں پہ سلفی اور حنفی اور شیعہ اور بریلوی اور چشتی اور سہروردی میں تقسیم ہونے والوں، اس کی جماعت اور میری جمعیت، اس کی حزب اور میرا لشکر میں تقسیم ہونے والوں، اور اس کی بنیاد پر پھر علماء کو تقسیم کرنے والوں، امت کو تقسیم کرنے والوں، اگر ہم سے اختلاف رکھنے والا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا تو ہم پھر کیا کریں گے؟
کس نے توڑا آپ کی امت کو؟ کس نے بکھیرا آپ کی اس وحدت کو؟ کہاں سے ہم تقسیم ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے قصر نبوت کی مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی مجلسیں سجا لی، پھر ذکر کے ہمارے طریقے بنے، پھر موضوع ہم نے اپنی مرضی کے منتخب کیے، پھر عوام کی تربیت کی بجائے عوام میں اپنی مقبولیت کے لیے وعظ اور تقریریں ہونے لگیں۔ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ، بتائیے تو صحیح، جب کوئی مسکین آپ کے پاس آئے، کوئی یتیم آئے، کوئی اللہ والا آئے، کوئی واقع مستحق آئے، جب اس کو ہم نہیں دیتے، سوچتے ہیں کہ ہمارے مسلک کا نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، ہم کسی اور کے لیے مٹھی بن کے اس کو پہنچاتے ہیں، وہ اسی بیماری میں، اسی تکلیف میں وہ ختم ہو جائے، قیامت کے دن آ کے کہے یہ صاحب اختیار تھے، یہ مالدار تھے، یہ ہمارے صاحبان اقتدار تھے، یہ ہمارے ممبروں پہ کھڑے ہونے والے تھے، یہ نمازیں صفوں میں ادا کرنے والے نمازی تھے، لیکن ہمیں امتی نہیں سمجھتے تھے، ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہمیں تیسرے درجے کا مسلمان سمجھتے تھے۔ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ، ہم میں سے کون ہے؟ بہت ہی کم ہوں گے جن کے دلوں کے اندر مسلک کا بغض نہیں پایا جاتا، جو امت کو امت سمجھتے ہیں، جو پیار اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کے عمل میں کمی ہے، اس کی تعلیم میں کمی ہے، لیکن ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے والا، ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہے تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا، ہمارا ذبیحہ کھانے والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ۔ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ان صحابی کو کہا گیا تھا، سنایا ہمیں گیا تھا، سمجھایا ہمیں گیا ہے، بتایا ہمیں گیا ہے، تقسیم نہیں ہونا، اختلاف بھی ہو تو جڑ کے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، ورنہ آنے والی گولی نہیں پوچھتی کہ بندہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، عالم ہے یا کم عالم ہے، یہ امت کو مل کے ہونا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دربار میں جا کر، اسی قصر میں جا کر، اسی محل میں جا کر نور حاصل کرنا ہوگا۔ آئیے اپنے گھروں کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محل میں سے ایک کھڑکی اور کھولتے ہیں، وہاں پہ چلتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ گھر جاتے ہیں، وہاں پر نہیں ہیں، گئے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی سے پوچھا، این ابن عمک، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ علی نہیں کہا، این ابن عمک، تمہارا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، کان بینی و بینہ شیء، میرے اور اس کے درمیان تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی، کان بینی و بینہ شیء، آپس میں بس ہم الجھ گئے، کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، فغاضبنی، مجھ پہ ان کو غصہ آیا، فخرج، وہ گھر سے نکل گئے ہیں، فلم یقل عندی، عام طور پہ دوپہر کے وقت گھر میں ہوتے ہیں، آج وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے، ایک شخص سے کہا، جاؤ انظر این ہوا، جاؤ جا کے دیکھو علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص گیا، اس نے آ کے کہا، ہوا فی المسجد راقد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مسجد میں آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کا یہ معاملہ سن کر وہ خود گئے، مسجد جاتے ہیں، وہو مستجع، حضرت علی ناراض ہو کے جو گھر سے نکلے تھے، مسجد میں آ کے لیٹے ہوئے ہیں، قد سقط رداؤ عن شقہ، اور لیٹے ہیں تو ان کی چادر، ان کے آدھا جو پہلو اوپر تھا اس سے ہٹی ہوئی ہے، اور جب ان کی چادر ہٹی ہوئی ہے وہاں پر خاک لگی ہوئی ہے۔ اب تراب عربی زبان میں خاک کو کہتے ہیں، اور حضرت علی کی کنیت بھی ابو تراب تھی، خاک کا باپ، یہ عربوں کا ایک خاص مزاج ہے، ابو کے ساتھ اپنے نام بناتے ہیں۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، یہاں پہ بیٹھے سسر، یہاں پہ بیٹھی ساسیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں سے اس خاک کو صاف کرنے لگے اور کہنے لگے، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، آؤ چلو، ناراضگی ہوتی رہتی ہے، قم یا ابا تراب، ساتھ ساتھ پیار سے اس کا کندھا صاف کر رہے ہیں، ساتھ پیار سے اس کو دعوت دے رہے ہیں، اور سب سے جو پیارا نام تھا اس کو بلا کے کہہ رہے ہیں، قم یا ابا تراب۔ یہاں پہ کتنے داماد ہوں گے، نام ان کا کچھ اور ہوگا، گھر والے پیار سے مٹھو کہتے ہوں گے،
اس موقع پہ اس نک نیم کو استعمال کر لیجئے، اس کی کسی اچھی صفت کا ذکر کر دیجئے، اس کے کسی اور ایسی چیز کا ذکر کر دیجئے جو اس کو اچھی لگتی ہو. اور ساس اور سسر بڑے ہیں، ان کو بڑا ہی بن کے رہنا ہوگا. بیٹے کو اور بیٹی کو، بہو کو اور داماد کو ایک ہی رتبہ دینا ہوگا. جیسے اپنے پیارے بیٹوں کا جا کے انسان ترلا کرتا ہے، منت بیٹی کی کر لیتا ہے، ان کی بھی کر لینی چاہیے. یہ محبت کے رشتے کہاں سے بنیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، بیٹی نے بتا دیا، آپ نے برا نہیں منایا، انسان ہے، انسانوں کے درمیان یہ ہوتے ہیں، نیک دونوں ہیں، ان سے بڑھ کے شاندار کو جوڑے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی یہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شاندار، کوئی سسر ہو سکتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں بھی اختلافات ہیں، رنجشیں ہیں، انسانی رویے ہیں. ان کو انسان بنا کر اسی لیے بھیجا گیا کہ انسانوں کے لیے نمونہ ہو. وہ فرشتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے یہ ایک جلیل القدر صحابی ناراض ہو کے مسجد میں آئے ہیں. تو مسجدوں والوں، مسجدوں میں خطبہ دینے والے اور سننے والوں، کبھی ایسا بھی تو ہو کہ گھر میں کھانا مزے کا نہ پکا ہو، بیگم پہ غصہ کرنے کی بجائے، بیٹی پہ غصہ کرنے کی بجائے، ساس پہ غصہ یا بہو پہ غصہ کرنے کی بجائے، گھر میں ایسا معاملہ ہو، اٹھو مسجد میں آؤ اور لیٹ جاؤ، علی کی سنت بنا لو، اس کی بھی سنت تازی کر لو رضی اللہ عنہ. گھر میں کوئی بچے ہیں، تنگ آئے ہیں، غصہ آیا ہے، کوئی ایسا لفظ کہہ کر ساری زندگی بچوں کے کان میں گونجتا رہے، رک جاؤ، اٹھو مسجد آ جاؤ، یہاں پہ آ کے لیٹ جاؤ. اس مسجد میں تو ویسے بھی مسجد آرام گاہ بنی ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد، آپ مسجد میں داخل ہوئے. جب وہاں پر پہنچے فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، انصاریوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو امامہ تھا، وہ وہاں پر نماز کا وقت نہیں ہے لیکن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا يَا أَبَا أُمَامَةَ، ابا امامہ فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کا وقت نہیں ہے، تم یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ہموم لزمتنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی پریشانیوں نے جکڑ لیا ہے. ودیون یا رسول اللہ، اور قرضے چڑھ گئے ہیں، دنیا کی تدبیریں نہیں کامیاب ہو رہی، مسجد آ گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ ہمک وقضى عنک دینک. ابا امامہ، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں، اگر تم ان کو ادا کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کر دے اور تمہارے سارے کے سارے قرضے ختم کر دے. ابو امامہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ سے یہ خزانہ مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو. آپ نے کہا اذا اصبحت واذا امسیت، جب تمہاری صبح ہو جب تمہاری شام ہو یہ الفاظ کہنا شروع کر دو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غم سے، دکھوں سے اور عجز سے اور کسل سے. واعوذ بک من الجبن والبخل، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی سے. یہ 6 چیزیں ہو گئیں. سب سے پہلی چیز الہم، دکھوں سے، والحزن، غموں سے، والعجز، بے بسی سے، والکسل، سستی سے، اور جبن جو اردو زبان میں بہادری کا الٹ ہے، بزدلی سے، اور والبخل، اور کنجوسی سے. یہ 6 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. کیسے؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اس پہ دکھ آنے لگتے ہیں، وہ خوشی کو بھی دکھ بنا کے محسوس کرتا ہے. یہ 2 چیزیں پہلی ہیں. اس کے بعد انہی دکھ کی وجہ سے وہ بے بسی کی کیفیت میں جاتا ہے. جب بے بس ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس میں سستی آ کے اپنے ڈیرے جما لیتی ہے. اس سستی کے نتیجے میں، اس پریشانی کے نتیجے میں بندے کے اندر وہ اعتماد نہیں رہتا، وہ جرأت نہیں رہتی، وہ بولنے کا سلیقہ نہیں رہتا، وہ وہاں پر بزدل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بزدل ہو جاتا ہے، جب اس کو پریشانیاں ہوں گی، ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں، خرچ کہاں سے کرے گا، وہ وہاں پر بخل، کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ 6 چیزوں کے بعد 7ویں چیز کیا ہوتی ہے؟ غلبۃ الدین، پھر قرضے چڑھتے ہیں. وقہر الرجال،
بندے اور رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں سے پناہ کی دعا اس صحابی کو بتائیں. یہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں, خاتم النبیین کی مجلس کی بات بتا رہا ہوں. اب وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ففعلت ذلك, میں نے پھر ڈٹ کے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. فاذهب اللہ تعالی ہمی وغمی وقضى عنی دینی, اللہ تعالیٰ نے میرے سارے دکھ دور کر دیے, تکلیفیں دور کر دی, میرے سارے کے سارے قرضے اتار دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے. اے رب کریم ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے, اس شاندار محل سے یہی علم اور یہی نور سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم سن رہے ہیں ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عملی مسلمان بنا دے, عمل والا مومن بنا دے. اے رب کریم جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس آپ کے سامنے, ان کی مجلسیں, ان کی نشستیں, ان کی صحبتیں, ان کی صحابہ کرام سے بات چیت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. بطور خاص وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں سے مختلف مسائل, مختلف باتیں, مختلف چیزیں سنتے ہیں, ہم کس پہ عمل کریں, تو ان کے لیے سادہ سا یہ حل ہے. قرآن کریم کھول لیں, احادیثی کتابیں جمع کر لیں, دنیا کے سب ادھر ادھر کے نام چھوڑ کر پہلے ان 2 چیزوں کو اچھی طرح پڑھ لیں. اپنے آپ کو اسی کے اندر کھپا دیں, اسی کو پڑھتے رہیں, اسی میں سے خود نقطے نکالتے رہیں. جب آپ ان دونوں چیزوں کو خود پڑھتے رہیں گے, پھر جب آپ کسی کا کلام سنیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا سارے کے سارا دائرہ کار قرآن و حدیث ہے, اور فلاں جو باتیں کر رہا ہے وہ کس سے بنا رہا ہے, کس سے کہانیاں سنا رہا ہے. جب تک آپ اپنا مزاج خود نہیں بنائیں گے, قرآن و حدیث سے جڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضری نہیں دیں گے, کوئی بھی آپ کو بڑی آسانی سے دین کے نام پہ پکڑ کے کسی راستے پہ چلا دے گا, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمیں شاید حق ہی طرف چلا رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس کے حلیے سے, اس کی گفتگو سے آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ دین ہے. حالانکہ پاکستان میں دین کے نام پہ 80 سے 90% چیزیں لوگ خرافات ہی کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور گزشتہ 3 جمعوں سے یہی چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام مصروفیتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے معاشرے کے مسکین اور مستحق افراد کے لیے تھا, اور پھر اپنی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کا ذکر کر کے سمجھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو کسی بیوہ یا کسی مسکین مستحق شخص کی خاطر عملی طور پہ کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ, جیسے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. والقائم الذی لا یفطر, اور اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی قیام کرتا ہو اور اس میں ناغہ نہ کرتا ہو. وکالصائم الذی لا یفطر, اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزے ہی رکھتا جاتا ہو, درمیان میں افطار نہ کرتا ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک بہت بڑی تشبیہ اور بہت بڑی مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا. انا وکافل الیتیم کہاتین. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں یہ جوڑیں اور کہنے لگے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے. کہاتینی, وہ یتیم جس کا باپ نہیں ہے, جس پہ خرچ کرنے والا نہیں ہے, لیکن کوئی اس کو سنبھال رہا ہے, کوئی اس کو تعلیم دے رہا ہے, وہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے, لیکن قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو اور پالنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز عطا فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں شروع ہوئی تھیں,
اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں روز رحمت کے نئے رنگ دکھاتے ہیں. ہم صبح سے شام تک رب العالمین اور رحمت العالمین ان دو لفظوں کی برکت اور ان کی ساری کی ساری جو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق اس مسجد کو نمازیوں کو دے رہا ہے، اس کے آثار دیکھتے رہتے ہیں. اس وقت جامع مسجد رحمت العالمین کے ساتھ کم از کم بھی 100 ایسی بیوہ جو لاوارث ہیں، جن کے بچے ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی کس حالت میں ہے، وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. ان کا باقاعدہ چھان پھٹک کر کے، چھان بین کر کے ان کو رجسٹر کیا گیا ہے. ان کو کپڑے یہاں سے مہیا ہو رہے ہیں، ان کا علاج یہاں سے ہو رہا ہے، دوائیاں ان کو مل رہی ہیں، اور اسی طرح مزدوروں کے لیے سلسلہ چلتے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیم کے بارے میں کہا، جب یتیم ہے تو ساتھ بیوہ ماں بھی ہوگی. بہت سے ایسے بھی ہیں جو معذور باپوں کے بچے ہیں یا ان کی بیویاں ہیں، ان کو بھی الگ رجسٹریشن کی جا رہی ہے، باقاعدہ ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث کے ذریعے، یہ احادیث ہے، ان کو نظام بنا دیں، لوگوں کو سکھ ملنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ خاتون آئی، بستر اٹھایا ہے، بچہ ساتھ ہے، کہیں گھر نہیں ہے. میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہوں، کبھی کسی اسپتال میں ڈیرا ڈالا، چیک کیا، واقعی بات ٹھیک تھی. ایک خاتون آئی، وہ اس کے 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیاں اگر کھانا مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ پانی سے، اور کبھی دسترخوان پہ آ کے یہاں پہ چاول کھا لیتی ہیں. یہ اس طرح کے درجنوں کیسز یہاں پہ آ رہے ہیں. لیکن جو مسجد گارمنٹ سٹور اور جو میرج ہال اور اس طرح شروع کیا گیا تھا آپ کے مانتوں کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم پورے شہر کی جو رجسٹرڈ بیوہ خواتین اور بچے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس مسجد میں بڑا کھانا یتیموں کے لیے کریں گے. ان بیواؤں کو بلائیں گے، وہ بیوائیں یہاں پہ آئیں گی، وہ بیواؤں کا دن ہوگا، وہ یتیموں کا دن ہوگا. ان بچوں کو وہی کھانا ہوگا جو کسی بھی اچھے سے اچھے ہوٹل میں زیادہ ڈشز کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو یہ پیغام جائے گا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے آپ کے ساتھ ہیں. وہ بیوائیں یہاں پہ آئیں جو رجسٹرڈ ہوں گی، جن کی باقاعدہ رجسٹریشن کی جائے گی، وہ یہاں پہ آئیں. ان کے بچوں کو سردیوں کے کپڑے پہنائے جائیں گے، شوز دیے جائیں گے، ان کے لیے بہترین سوٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہترین جو سامان ممکن ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر آپ کے ذریعے آپ کو ایک اور خوشخبری دے دوں کہ ابھی ہم نے جو آخری 4-5 شادیاں کی ہیں بیوہ خواتین کی، یتیم بیٹیوں کی یا ان کے بیٹوں کی، اس میں کل جو ہماری لاگت آ رہی ہے، بیٹیوں کو لہنگے ملے، غرارے ملے، کپڑے ملے، بستر مل رہے ہیں، شوز مل رہے ہیں، جوتے مل رہے ہیں، ان کے لیے استریاں کچھ صوفے بھجوا رہے ہیں، گھر کا اچھا سامان حالت میں بھجوا دیتے ہیں. اس پہ ہماری اوسطاً خرچ صرف 25,000 روپے آ رہا ہے. یہ مسجدوں کی برکت دیکھیے. میرج ہال موجود ہے، گفٹ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے اللہ کے بندے کہہ دیتے ہیں کھانا میری طرف سے بنوا دینا. ایک جو یتیم بیٹیاں مستحق آ رہی ہیں، ان کا شادی کا باقاعدہ فنکشن طے کرتے ہوئے ہمیں 10 سیکنڈ لگ رہے ہیں. 10 سیکنڈ کے اندر منظوری ہوتی ہے کہ اس کی فلاں ڈیٹ ہے، اس کو یہ چیزیں دے دیں اور اس بیٹی کو رخصت کر دیں. کل میرے پاس ایک گارڈ آیا، 18,000 روپے اس کی کل تنخواہ ہے، گھر میں ایک ذہنی معذور ہے، 3 اس کی بیٹیاں ہیں. آئے مجھے سارے ماہرین معیشت بیٹھ کے بتائیں 18,000 میں بچے کیسے پالیں، ان کو روانہ کیسے کرے. لیکن اس کی بچی بھی یہاں سے، بیٹی بھی یہاں سے رخصت ہوگی. خوشحال گھرانوں کی بیٹیاں یہاں پہ اور بیٹوں کے فنکشن یہاں پہ بک ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ نظام ہے. سنتیں بتائیے لیکن تقریر کر کے غائب نہ ہو جائیں، تقریر سن کے غائب نہ ہو جائیں. امت جس تکلیف میں ہے تدبیر کرتے جائیں، تدبیر کرتے جائیں، نظام کی تشکیل کرتے جائیں. نظام بنے گا، امت بنتی جائے گی، ہمارے اندر ایک مثبت چیز ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے رب کریم ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرما. اے رب کریم جتنے بھی کام یہاں سے جاری ہیں اللہ ان میں برکت عطا فرما. انہی ایک کاموں میں فری الٹرا ساؤنڈ اور گائنی کی ڈاکٹر انشاءاللہ ہفتہ اتوار 11 سے لے کے 11 سے 1 تک بیٹھا کریں گی. الٹرا ساؤنڈ مشین مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے آ چکی ہے. خاص طور پہ جو معذور بچوں کا تناسب، ان کے پیچھے جب وجہ جاننے کی کوشش کی تو یہ محنت کش طبقہ، مستحق طبقہ، یہ لوگ اپنے ڈاکٹروں کے پاس جا نہیں سکتے، شعور نہیں، کہیں مذہبی تعصب ہے، کہیں گھٹن ہے، کہیں پیسے نہیں، کہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں. وہ یہاں پہ آ کے اپنا فری الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ سہولتیں بڑھتی جائیں گی. جو بیوہ کا اور یتیم کا جو دن ہوگا بڑا دن ہوگا. جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں، ان کو بچوں کو گفٹ تیار کرنا چاہیں کریں. ان بچوں کو کھلونے بھی دیجیے، ان کو صرف چاول نہ کھلائیں، ان کے احساسات کا بھی خیال کریں. ان کو صرف کپڑا نہ دیں، اچھی پیکنگ کر کے دیں. کپڑا دے کر تو آپ نے ان کی ضرورت پوری کی، لیکن اچھی پیکنگ سے ان کو ایک پیغام جائے گا. وہی جس طرح ہم توقع کرتے ہیں اللہ ہمیں تو عطا فرما، اسی طرح بندوں میں بانٹتے جائیں. جس طرح اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ رحمت بانٹتے جائیں.
آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ بے خوف ہو کے بانٹتے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو نوازتا جائے گا، نسلوں کے اندر یہ ساری کی ساری نیکی جاری رہتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے ہم سب کو اس قافلہ رحمت کے ایک فرد کے طور پہ قبول فرما لے۔ اے رب کریم جتنے بھی تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو ان پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کی نسلوں میں اس رب کریم اس نیکی کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما، رب کریم جو جہاں پہ ہے اے اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو تڑپ رہا ہے اس کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اساتذہ میں سے، پیاروں میں سے جو قبر میں اتر چکے، اے رب کریم ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے رب کریم اس ہفتے جس 17 سالہ بیٹی کا بلڈ کینسر سے انتقال ہوا، اے اللہ جس کا جنازہ ادا کیا گیا، اے اللہ اس بیٹی سے راضی ہو جا، اس کو جنت کا پھول بنا دے۔ اے رب کریم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں صحت میں ہیں، عافیت میں ہیں، اے اللہ ان کو کسی بڑی بیماری سے بچا لے، اے رب کریم کو حادثے سے بچا لے، ہمارے پیاروں کو غرق ہونے سے، دب جانے سے، جل کے مرنے سے بچا لے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ان کے صحیح معنوں میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بہادر حکمران نصیب فرما، جو مخلص حکمران ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بزدل ہیں اللہ ان کو بہادری نصیب فرما، جو بہکے ہوئے ہیں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، جو عوام بھی بہکی ہوئی ہے دین سے دور ہے اللہ ان کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، جو جوان ہیں جو کسی بھی عمر میں ہیں لیکن بے نماز ہیں اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ پہ اے اللہ وہ دنیا میں ہیں یا جا چکے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، رب کریم ہمیں اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ اس لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔